بہت اپنا گرم دکھاتے ہو. سنو، اگر گرم خون دکھانا ہے تو جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے اٹھ کر مسجد چلے جاؤ، تمہارا جوش کام میں آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غلام علی اصغر بنو، غلام علی اکبر بنو، غلام عون اور محمد بنو، غلام قاسم بنو. اور امام حسین 57 سال کے 72 لاش رکھی ہے، لیکن حسین کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ایک لاش اگر گھر میں ہوتی ہے تو ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ہم بلکتے ہیں، سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خدا کی قسم حسین کے سامنے جوان علی اکبر کی لاش ہے، ننھے علی اصغر کی لاش ہے، جوان بھتیجے قاسم کی لاش ہے، اور دو ننھے منھے مجاہد سیدہ زینب کے صاحبزادے امام حسین کے بھانجے کی لاش ہے، حر بن ریاحی کی لاش ہے. 72 لاشیں ہیں لیکن حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. تو ہم گرین پارک میں رہ کر، گرین بلڈنگ میں رہ کر، ہریالی میں رہ کر، تلک کے گدے پر سو کر اور فریج کا پانی پی کر، واشنگ مشین کے ذریعہ کپڑے دھو کر اور پھر اے سی میں رہ کر اور بتاؤ ہماری نمازیں قضا ہو جائے؟ یہ ہرگز نہیں. اگر ہم حسینی ہیں تو یاد رکھو ہمیں نماز فجر اول وقت میں جا کر پڑھنا ہوگا. پھر جیسے ہی ظہر ہو جائے پھر نماز ظہر پڑھو، اور پھر جب عصر ہو تو کاروبار کو چھوڑو اور عصر کی نماز پڑھو. پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے کھانا پینا چھوڑو، دوست یار کو چھوڑو اور مسجد پہنچو، رب کو راضی کرو. اور اس کے بعد پھر جب سونے کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو. مولا تو نے زندگی دی، تجارت میں برکت رہی. مولا تو نے زندگی دی، کاروبار کیا، نقصان گیا. مولا ہمارے نقصان کو تو غیب کے خزانے سے پورا کر دے. مولا ہم تیری عبادت کو آ گئے ہیں، ہم سلنڈر ہو گئے ہیں. مولا نفع اور نقصان کا مالک تو ہے. ساری دنیا مل کر اگر مجھے نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے، اور نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے دنیا. لیکن اے خدا تو جس کو چاہے نفع دے دے، تو جس کو چاہے نقصان دے دے. تو قادر ہے، قیوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سو، اور جب تم سو گے تو پھر صبح میں اٹھو گے تو رات تم جو سوئے ہارٹ اٹیک کی شکایت نہیں ہوئی، موت نہیں آئی. اللہ کا شکر ادا کرو، پاک صاف ہو کر پھر رب کو راضی کرو. مولا تو نے زندگی دے دی ہے، اب ہم تیری عبادت کر کے تجارت پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب و کسب حلال فریضۃ بعد الفریضہ. طلب و کسب الحلال، حلال کمائی طلب کرنا. طلب و کسب حلال، تو حلال کمائی طلب کرنا، حلال روزی کمانا یہ فرض ہے. اسلام آپ کو تجارت سے نہیں روکتا. تجارت تو حقیقت میں عبادت ہے اگر شریعت اور سنت کے سانچے میں عبادت کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال روزی طلب کرنا یہ فرض ہے. کب؟ بعد الفریضہ، نمازوں کے بعد. فجر پڑھو تجارت کرو، ظہر پڑھو تجارت کرو، عصر پڑھو تجارت کرو، مغرب پڑھو تجارت کرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو، رکشہ چلاؤ، بلڈنگ بناؤ، جو تمہارا کام ہے وہ کرو. اللہ نے تمہیں زندگی دی، 70 سال 100 سال کی زندگی دی، لیکن تم 70 اور 100 سال کی زندگی میں 24 گھنٹے اللہ نے تمہیں دیے. 2 گھنٹہ تم اللہ کو نہیں دے سکتے، اور اللہ کو دینا در حقیقت اپنے ہی کو دینا، اپنے ہی کو دینا ہے. اللہ تو پاک ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت نہ تمہاری عبادت کی ضرورت. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے.
اسے کسی کھانے پینے سونے اور کاروبار کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے. آج ہماری عادت بچھو جیسی ہو گئی. ہم بغیر ڈنک مارے ہوئے ہم سو نہیں سکتے. ہم جب تک آج کسی کو ڈنک نہیں مارے تب تک ہم کھا نہیں سکتے. کسی کا اچھا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو ہم اب تک دوسروں کو تکلیف دے رہے تھے, لیکن دوسروں کو تکلیف دیتے 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 اب خود کو تکلیف دے رہے ہیں. کیسے تکلیف دے رہے ہیں خود کو؟ نماز نہیں پڑھ رہے, خود کو تکلیف دے رہے ہیں. روزہ نہیں رکھیں گے, خود کو تکلیف. مال ہو کر زکات نہیں دیں گے, خود کو تکلیف. صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کریں گے, خود کو تکلیف. تو اب جو شریعت اور سنت کی پابندی نہیں کرے گا وہ خود کو تکلیف دے گا. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے چھوڑے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2,88,54,000 برس تک جہنم میں جلائے گا. اللہ اکبر استغفار. ذرا آج تم گرین پارک کے محل میں رہ رہے ہو, اے سی بند ہو جائے جان نکلنے لگے, پنکھا بند ہو جائے تو ہم تڑپنے لگے. سوچئے کہ اگر اے سی اور پنکھا بند ہو جائے, کولر, تو ہماری جان پگھلنے لگتی ہے اور ہم لائن مین کو گالی دیتے ہیں, گورنمنٹ کو کوستے ہیں. ہم پیسہ دے رہے ہیں, حرام کا دے رہے ہیں. لائٹ تم نے 4 گھنٹہ کاٹ کر رکھا, ہماری نیند خراب ہو گئی. بتاؤ جب مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے وہاں کون سی اے سی لے کر جاؤ گے, کون سا کولر لے کر جاؤ گے, کون سا پنکھا لے کر جاؤ گے, کون ڈنلپ کا گدا لے کر جاؤ گے؟ بتاؤ کون سی تم نعمت لے کر قبر میں جاؤ گے؟ 6 فیٹ 7 فیٹ کی قبر, نہ اس میں کھڑکی, نہ روشن دان, نہ ڈنلپ کے گدے, نہ اس میں اے سی, نہ اس میں فریج کا پانی, کوئی اسٹور نہیں ہے. اب بتاؤ اس قبر میں تمہاری اے سی کیا ہوگی؟ ایمان تمہاری اے سی ہوگی, اور تمہاری نماز یہ اے سی ہوگی, تمہاری زکات یہ اے سی ہوگی, تمہارا حج یہ اے سی ہوگا. یہ سب چیزیں جو اللہ کی عبادت کرو گے یہ اے سی ہوگی. مصیبت پر جو تم نے صبر کیا وہ صبر اے سی ہوگی. اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے اللہ کا عذاب اگر قبر میں آئے گا تو دائیں سے نماز کھڑی ہو جائے گی, بائیں سے روزہ کھڑا ہو جائے گا, اور پاؤں کی طرف سے مسجد میں جانا کھڑا ہو جائے گا, اور سر کی طرف سے تمہارا صبر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ کے عذاب ہٹ جا, اس لیے کہ اس نے نماز جو پڑھی ہے میں نماز ہوں اس کی رکھا کر رہی ہوں, سبحان اللہ, حفاظت کر رہی ہوں. یہ سارے معاملات تو میں جو کہہ رہا تھا بات کہ آزان 2 منٹ آپ کی. آزان نماز کے لیے, روزہ کے لیے ہے. بولیے ذاکر بھائی, نماز کے لیے آزان, روزہ کے لیے آزان نہیں, زکات کے لیے آزان نہیں, حج کے لیے آزان نہیں, جبکہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض, زکات سال میں ایک بار صاحب نصاب کو نکالنا فرض, اور روزہ 12 مہینے میں 1 مہینے کا رکھنا یہ فرض. اس کے لیے تو زیادہ اہتمام ہونا تھا نا, کہ اگر یہاں 5 وقت آزان ہو رہی ہے تو پھر ماہ رمضان میں پہلے ہی سے 1200 آزان ہونی تھی. لیکن نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آزان نماز کے لیے یہ سوچنا ہے, آگاہی ہے, اطلاع ہے کہ تم سو رہے ہو تو کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم, جاگ جا مومن, اے اللہ کے بندے جاگ جا.
اے عورت اور مرد، جس خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، تم نے رات اچھی گزار لی، اب اٹھ کھڑے ہو جا، غسل کر لے اور رب کے حضور حاضر ہو جا۔ اگر رات کی تاریکی میں تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی اور میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ کمی رہ گئی تو عبادت کی برکت سے اللہ اسے مٹا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ سے نکلو تو فجر میں جگانے کے لیے اور ظہر تجارت سے ہٹا کر عبادت سے لگانے کے لیے، عصر چائے پان ناشتے کا ٹائم اس سے دور، اور اس کے بعد مغرب کھانے کا ٹائم، عشاء پھر غفلت کا ٹائم۔ اس لیے آذان یہ 24 گھنٹے میں 5 وقت آپ کو ہم کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ ہم سب اب آذان پر نہیں، اب ماسٹر صاحب جگائیں گے تو آپ جائیں گے، شمشاد احمد جگائے گا تو کہیں گے مفتی صاحب نے جگایا ہے اس لیے جائیں گے۔ ارے مسجد خدا کا گھر، اور خدا کے گھر کا بانی مؤذن آذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے، حاکم سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بیوی بچوں سے بڑا ہے، ماں باپ سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، زمین آسمان سے بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اور ان سب چیزوں سے بھی اللہ کا کوئی تقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ مقابلہ کیسا؟ اللہ اکبر۔ دوست بلائے جاؤ گے کہ نہیں؟ پھوپھا بلائے جاؤ گے کہ نہیں؟ خالو بلائے جاؤ گے کہ نہیں؟ بولیے سالہ بلائے تو جاؤ گے کہ نہیں؟ نہیں ہم جائیں گے، دعوت میں جائیں گے۔ ارے سیگڑی دی ہے، چولہا بند دیا ہے، فیملی سمیت دیا، مہمان سہت دیا، بولتے ہیں کہ نہیں؟ جتنے مہمان آپ کے آئیں گے سب کو لے کے آنا۔ ارے بلایا ہے جائیں گے، تو بولیے اگر آپ کو آپ کا رشتہ دار جانا چاہے، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن وہ سنت ہے، اور مسجد میں جانا یہ فرض ہے۔ بے شک مسجد کے گھر، مسجد سے بانی نے آذان دے دی، اللہ بہت بڑا ہے، تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی کوئی عبادت نہیں۔ وہ نراکار ہے، وہ وشو ویاپی ہے، اس نے وشو کی رچنا رچی ہے، اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا وہ اکیلا خدا ہے، اس کے گھر سے بلاوا ہے، اس لیے ہم کو جانا، یہ عہد کرو۔ اس کے بعد پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا پتہ آپ کو کیسے ملا؟ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو اس لیے رسول پاک محسن ہے، اور آذان میں آپ کا نام، تکبیر میں آپ کا نام، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، مقصد یہ ہے آؤ نماز کے لیے، پھر ہے حی علی الفلاح، مطلب کا زمانہ، سوارت کا زمانہ۔ اے مؤذن تو کہہ رہا آ نماز کے لیے، ہم تجارت چھوڑ دیں عبادت کے لیے جائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو جواب دے رہا مؤذن حی علی الفلاح، عبادت کو آ جا، کاروبار میں برکت ہوتی، بیوی بچے تیرے مطیع فرما بردار ہو جائیں گے، پڑوسی اگر ستا رہا ہے تو تو آ جا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا، پڑوسی تمہیں ستائے گا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، شریعت اور سنت کی حفاظت کیجیے۔ میں نے آپ کا وقت لے لیا، اور یہ کرسی تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، کرسی ہی کا تو دور ہے، مارا مارا